بعد الصلاۃ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی احتشام، اللہ کا جوڑ کر ان کی ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے آج کے اس مبارک دن کی مبارک ساعتوں میں ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ زبان یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی اور اس زبان کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ آج کے دن بھی اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے کہ زبان کی حفاظت ہم نے کرنی کیسی ہے۔ زبان کی حفاظت ہے کیا؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سیدھی بات کرو۔ یہاں پر پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، صاحب ایمان لوگوں کو خطاب کیا، نے بے ایمانوں کو سر سے نکال دیا کہ جس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے اس کے اندر رب کا خوف ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سیدھی بات کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو بندہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے محبوب کا غلام سمجھتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مجھے رب رحمان ماننے والا ہے، اب تیری ڈیوٹی یہ ہے، تیرے یہ دو حکم ہے۔ یا اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، اپنے دل کے اندر میرا خوف قائم اور قائم رکھنا ہے۔ اتقوا اللہ، میرا ڈر، میرا خوف، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اور دوسرا کام وقولوا قولا سدیدا، تم نے جب بھی بات کرنی ہے سیدھی بات کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، جو مقصد تھا اس کا وہ مقصد یہ تھا کہ سیدھی بات کرو، سچ بات کرو، یہی مقصد تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے کہنا وہ کہہ سکتا تھا، ایمان والوں سیدھی بات کرو، مقصد پورا ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلا، انداز بیان بدلا۔ اللہ نے بھائی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اپنے دلوں کے اندر رب رحمان کا خوف پیدا کرو، پھر سیدھی بات کرو۔ اے رب کائنات، ہم آپ سے دست بدست ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اے کریم رب، اگر تو مجھے کہہ دیتا ایمان والو سچ بولو، ایمان والو سیدھی بات کرو، بات واضح ہو جاتی، لیکن پہلے تو نے اسلوب کیوں بدلا؟ پہلے تقوی کا ذکر کیا، پہلے اپنے خوف کا ذکر کیا، پھر سیدھی بات کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ہاں میں تمہیں اس زبان کی
یہ زبان کتنی اہمیت کے حامل ہے، اس زبان سے جو تم گفتگو کرتے ہو، جو تم باتیں کرتے ہو، یہ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں تمہیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے میں نے اسلوب بدل دیا، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ گویا رب کریم بتانا چاہتا ہے اے ایمان والو، جب تم اپنی زبان کھولنے لگو، جب تم گفتگو کرنے کے لیے اپنے لب ہلانے لگو، پہلے دل کے اندر سے بھی سوچ لیا کرو وہ جو رب کائنات، جو رحمان اور رحیم رب ہے، جو ستار اور غفار ہے، وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہ بڑا سخت بھی ہے، وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے، جب وہ سزا دینے پہ آتا ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اے میرے بندے، اگر تو زبان کھولنا چاہتا ہے، خبردار دھیان سے زبان کھولنا، کہیں تمہاری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ تجھ سے تیرا رب ناراض ہو جائے، تیرے رب کا محبوب ناراض ہو جائے، بلکہ جب بھی تیری زبان کھلے، تیری زبان سے یا رب کے کلام کی آواز آئے یا میرے نبی پر درود و سلام کی آواز آئے۔ تو نے کرنا کیا ہے؟ اپنی زبان کھولنی ہے تو پہلے دھیان دینا ہے کہ میرا رب وہ قہار اور جبار بھی ہے، اس کی پکڑ میں اگر میں آ گیا تو پھر مجھے چھوڑانے والا کوئی اور نہیں ہے، مجھے معافی کہیں سے مل نہیں سکتی۔ لہذا زبان کھولنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر بیٹھے کہ بعد میں پچھتاتا پھرے، بعد میں تم پریشان ہوتا پھرے، لیکن اس وقت پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا اسی لیے عربی صوفیاء کرام نے ایک مقولہ بتایا، بزرگان دین نے ایک مقولہ بیان کیا، پہلے تولو پھر بولو۔ ارے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ ہم بھی اتنی باتیں کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی کرتے ہیں، دفتروں کے اندر بھی کرتے ہیں، ہم اپنی محافل کے اندر بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری زبان ہل جاتی ہے، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی اپنے والدین کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، کبھی اپنے بہن بھائیوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی رات چلتے کو تکلیف اپنی زبان کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نہ لوگوں، مسلمان وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو بڑے بڑے لمبے روزے رکھتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو حج زکات ادا کرتا ہے۔ ہاں یہ اسلام کے رکن ضرور ہے، لیکن کریم آقا نے اس زبان کی اہمیت بتائی، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے کے اندر ایک ایسی عورت رہتی ہے جو بڑی نیک ہے، نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نوافل ادا کرتی ہے، اتنی امیر بھی ہے، روز صدقات و خیرات کرتی ہے، اپنے صدقات و خیرات سے لوگوں کو نوازتی رہتی ہے۔ اے میرے کریم آقا، لیکن اس عورت کے اندر ایک عیب موجود ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میرے غلام بتانا اس کے اندر کون سا عیب ہے؟ اس غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس عورت کے اندر عیب یہ ہے، وہ بڑی
بد زبان ہے، بڑی بد کلام ہے. جب وہ زبان کھولتی ہے اس کی زبان ترازی کی وجہ سے اس کے پڑوسی پریشان ہوتے ہیں. اس نے پڑوسیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ تو خیرات کرتی ہے، بڑے نیک کام ہے، لہذا سے کچھ نہیں ہوگا. سنو سنو، میرے کریم آقا نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتی ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتی ہے، اگرچہ وہ صدقہ تو خیرات کرتی ہے، لیکن سنو اس کی بد کلامی کی وجہ سے ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور عورت کے بارے میں بیان کیا گیا. یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھتی ہے، وقت آتا ہے کبھی نماز پڑھ لیتی ہے، کبھی کبھی اس کی نماز رہ بھی جاتی ہے، اسے نماز پڑھنے کا کبھی کبھی وقت بھی نہیں ملتا، اسے روزے بھی اپنے پورے روزے رکھتی ہے، فالتو روزے بھی نہیں رکھ سکتی. اسی طرح پھر آگے فرمایا وہ امیر بھی نہیں ہے، غریب ہے، وہ صدقہ تو خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ دل اور زبان کی اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. نہ وہ ان کو اپنی طرف سے کوئی مال دیتی ہے، نہ وہ کھانا بنا کر میں دیتی ہے، لیکن جب بھی بولتی ہے اس کی زبان سے میٹھے الفاظ نکلتے ہیں. محلے والے اس کے کردار سے خوش، پڑوسی اس کے کردار سے خوش ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا ہی فی الجنت، یہ عورت جس کی زبان سے اس کے پڑوسی اور محلے والے خوش ہیں، اس کو میں محمد خوشخبری دے رہا ہوں، وہ جنتی ہے. زبان اس کا بڑا کردار، اگر غلط ہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی، اگر سیدھی ہل گئی تو کس طرف لے کر جانے والی؟ جنت کی طرف لے کر جانے والی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، صاحب مقام نے حدیث پاک کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے صبح، تو صبح کے وقت انسانوں کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، سارے آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، سارے یہ سارے میٹنگ کرتے ہیں، اجلاس بلاتے ہیں. جس طرح صبح ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے تو والد اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا دھیان سے جانا اسکول، اپنا کام ٹھیک کرنا، نصیحت کرتے ہیں بڑے. کہتے ہیں اسی طرح جسم کے اعضاء کی میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے. اس اجلاس کے اندر یہ جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں نا، سر ہو گیا، آنکھیں ہو گئی، کان ہو گئے، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، کندھے، مکمل جسم کے اعضاء دست بدست کا ہاتھ جوڑ کر زبان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. گویا زبان ان کی آقا اور مولا بنی ہوئی ہوتی ہے، زبان ان کی سردار بنی ہوتی ہے. وہ آزاد جناب والا اس زبان سے عرض کر رہے ہوتے ہیں، اے زبان مہربانی کرنا، تو بولنے والی ہے، تیرے پاس بولنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگرچہ ہم جسامت کے لحاظ سے تجھ سے بڑے ہیں، اگرچہ ہم حساب کتاب کے لحاظ سے تم سے بڑے ہیں، لیکن اے زبان تیرا مقام ہم سے بلند ہے. اس لیے بلند ہے کہ تو جب ہلتی ہے، تو کہتی ہے، کلمات کہتی ہے، دل کی آواز اگر دل کے اندر کوئی بات ہو، وہ اگر میں نے کہیں تک پہنچانی ہو تیرے ذریعے پہنچاتا ہوں. اگر میری کوئی خواہش ہو تو میں کسی تک اگر پہنچانی ہو تیرے ذریعے پہنچاتا ہوں. لیکن اے زبان ذرا خیال رکھنا، ذرا دھیان رکھنا، مہربانی کرنا، کبھی بھی تم سیدھی چلنا، ہر وقت سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی چل گئی ہم بھی سیدھے رہیں گے، ہم بھی درست رہیں گے. لیکن اے زبان اگر تو لڑکھڑا گئی، ہاں اگر تو نے لڑکھڑائی، تو نے قدم غلط اٹھایا، تیری زبان سے ذرا سا کلمہ غلط
ہو جائے گی، لیکن کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ملے گا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ملے گا، کسی کے سر کے اوپر چوٹ ملے گی۔ ہاں ذرا دیکھیے نا میرے بھائی، ذرا سر کو دیکھیے، ہاتھ اور پاؤں کو دیکھیے، کتنے بڑے بڑے اعضاء، لیکن زبان کے آگے یہ بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں خبردار ہمارا خیال رکھنا، خبردار ہمارا خیال رکھنا۔ اسی لیے ایک کسی صوفی نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان جسامت کے لحاظ سے سب سے چھوٹا حصہ ہے، لیکن اگر یہ جرم کر بیٹھے اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ زبان ہلنا، زبان سے بس کہنا ہے، بات کرنی ہے، زبان سے بات کرنی ہے، نظر آنے کی زبان چھوٹی سی ہے، بات سے نکلی اگر وہ غلط تھی تو جرم ہو سکتا ہے وہ کتنا بڑا ہو۔ جس طرح میں نے پہلے اس بات سنائی کہ زبان کی وجہ سے عورت کو جہنمی قرار دے دیا۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث بات سناتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اس روایت کو نقل کیا ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بحر الدلوع کے اندر۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں نا، پیر اس مرید پر نظر رکھتا ہے جو نذرانے زیادہ دیتا ہے، اس کا انعام بھی پتا ہوگا، پیر کو یاد رکھنا۔ جو ہم جیسا نکما سا ہوگا نا، جو پیروں کو نذرانے وغیرہ نہیں دیتا، پیروں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میرا مرید ہے بھی کہ نہیں۔ سیدھی سی بات کر رہا ہوں، ہماری اہل سنت کی عادت یہ ہو چکی ہے، پیر اس پر نظر رکھتے ہیں جو بڑا تکڑا ہو، بڑی گاڑی ہو، پیروں کو ہر مہینے ٹھیک ٹھاک نذرانہ دیتا ہو، پیر اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ عام بندہ کو جیسا چلا جائے باؤ مار جانا، تیرا تم کا کام کوئی آنٹا کو ریڑھ نہیں ملے گا، یہی ہوتا ہے۔ لیکن سنیے وہ لجپال آقا میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے سے بیٹھتے تھے صحابہ کرام پر نظر رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد زیادہ، بہت زیادہ، بے شمار صحابہ کرام۔ آپ مقتدی ہیں میرے، آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں اکثر جو زیادہ تر لوگ ہیں میں ان کو ناموں سے بھی نہیں جانتا، اور مجھے نہیں پتا ہوتا کون آیا کون نہیں آیا، مجھے نہیں پتا ہوتا۔ میرے قریب آقا کی محفل میں آپ محفل میں دیکھ لیتے تھے کہ کون سا صحابی آج محفل میں نہیں، پتا ہوتا تھا حضور کو، حضور دیکھتے تھے کون نہیں ہے، پھر پوچھتے تھے کیوں نہیں آیا، کہاں ہے وہ۔ غلاموں پہ نظر وہ ایسی نہیں رکھتے ہیں، وہ غلاموں پہ نظر بڑی کڑی رکھتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، اے صحابہ مجھے کعب نظر نہیں آ رہا۔ وہ آپ قربان جائے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کی شان پہ، حضور پوچھ رہے ہیں مجھے کعب نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ اللہ اللہ میرے بھائی، میرے قریب آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، مجھے اپنا غلام کعب نظر نہیں آ رہا، بتائیے نہ کہاں ہے۔ میرے قریب آقا کے غلاموں نے بتایا یا رسول اللہ حضرت کعب بیمار ہیں، وہ بستر حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ دیا، چلو فوراً حضرت کعب کی بیمار پرسے کے لیے چلتے ہیں۔ جناب حضرت نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب کے گھر پیدل جا رہے تھے ان کی بیمار پرسے کرنے کے لیے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے کریم آقا جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسے کے لیے پیدل جا رہے تھے۔ گویا بیمار کی بیمار پرسے کے لیے پیدل جانا نبی کی سنت ہے۔ بیمار کی بیمار پرسے کے لیے جائیں، جو نزدیک ہو تو کوشش کریں پیدل جائیں، اس نیت سے کہ میرے قریب آقا کی سنت ہے۔ ادھر بیمار پرسی کا ثواب بھی ملے گا، اس سنت کا ثواب بھی ملے گا، جانے کی سنت کا ثواب بھی۔
صحابہ کرام کا بھی قربان جب ایک ایک لفظ کو بیان کرتے تھے تاکہ کوئی امتی ایک سنت پر بھی عمل کرے تو ثواب سے محروم نہ ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پر قربان جائیں، میرے کریم آقا جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام فرمائے۔ جب حضور وہاں پہنچے حضور نے مسکرا کر فرمایا اے کعب خوش ہو جا، تیرا محبوب آ گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ موجود تھی، وہ خوش ہو کر عرض کرنے لگی اے میرے بیٹے کعب خوش ہو جا، کیونکہ نبیوں کے سردار نے تجھے خوشی کا کہا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دیا ہے۔ میرا نبی جب تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے، میرا نبی کوئی عام خوشخبری تو نہیں سنا رہا ہوگا، وہ جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوگا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے جو اتنے یقین سے یہ بات کر رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیسی یقین ہے کہ یہ جنتی ہے؟ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کعب نے کوئی ایسی بات زبان سے نکالی ہو جو بات قابل گرفت ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی ہو، یا پھر اس نے پیسے وہاں پہ خرچ کیے ہو، اپنا مال وہاں پہ خرچ کیا ہو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ لہذا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں یہاں بیان فرمائی۔ پہلی بات بیان فرمائی ہو سکتا ہے اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا ہو جو رب کو ناپسند ہو سکتا ہے اس نے اپنا مال وہاں خرچ کیا ہو جو رب کو ناپسند ہو۔ اب ذرا ہمیں بھی غور کرنا پڑے گا، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکالتے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہم اپنی دولت وہاں تو خرچ نہیں کرتے جس سے ہمارے رب کی ناراضگی ہماری باعث بنے۔ نہ میرے بھائی، اللہ کریم نے ہمیں زبان اس لیے عطا نہیں کی کہ ہم اپنی زبان سے بد کلامی کریں، بد زبانی کریں، اپنی زبان سے برے کلمات نکالیں، گالن فروش کریں، اپنے والدین کو اپنی زبان سے ناراض کریں، بلکہ رب کریم نے زبان میں اپنے ذکر کے لیے عطا فرمائی، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے عطا فرمائی۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان شیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو جسم عطا فرمایا، جسم کا ایک ایک انگ رب نے ہمیں اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں زبان رب نے اس لیے عطا کی تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ دل یاد نہیں بڑھایا تعریف لئی زبان۔ حضرات محمد سبحان اللہ چھوڑو تشریف پڑھو۔ دل یاد نہیں بڑھایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے۔ اور آگے چلیے، یہ زبان میں نے پہلے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے اس زبان سے ہم کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، سچ بولیں، حق بات کریں۔ میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک بیان کروں۔ میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک راوی بخاری شریف کی سے بات ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ۔ میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لو، دو چیزوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے ضامن تم بن جاؤ، جنت کا ضامن میں محمد بن جاؤں۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ما بین لحییہ، یہ دونوں جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے ایک، اس کے ضامن تم بن جاؤ، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ اس زبان سے کبھی کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا، اور ما بین لحییہ، اور جو دو کاموں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی تم اٹھا لو کہ کبھی غیر محرم کی طرف تم نہیں جاؤ گے، قسم بخدا ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا ذمہ تم لے لو، جنت مجھ محمد سے تم لے لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، آپ کا معمول فتح کیا تھا؟ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول گفتگو سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کنکری ڈال لیتے تھے، کنکری، پتھر کی کنکری منہ میں ڈال کے رکھتے۔ لوگ پوچھتے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ آپ اشارہ کر کے فرماتے یہی وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو یہاں بیٹھے ہوئے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ہمیں تو دھیان نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں۔ کئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک کافر، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ حضور فرمایا بول کیا شرط ہے؟ عرض یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، چوری میں کرتا ہوں، زنا میں کرتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں، ڈاکے میں ڈالتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، ساری برائیاں میرے اندر جمع ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اکھنڈی تو میں برائیاں چھوڑ نہیں سکتا، اچانک میں ساری برائیاں چھوڑ نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایک کام آپ بتا دیں، کوئی ایک برائی آپ بتا دیں کہ اس سے میں رک جاؤں، باقی میں آہستہ آہستہ میں چھوڑ دوں گا۔ اب حضور علیہ السلام قربان جائے حضور کی فطانت پہ، قربان جائے حضور کی شان پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تو اسلام قبول کرے گا ساری برائیاں چھوڑنی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا مجھے تیری شرط قبول ہے۔ واہ واہ، حضور نے فرمایا مجھے تیری شرط قبول ہے، جس چیز سے میں منع کروں گا اسے رک جاؤ گے، یا رسول اللہ رک جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا، بات سمجھنے والی ہے۔ اس نے کہا یار تو بڑا آسان کام ہے، چوری سے حضور نے نہیں روکا، زنا سے نہیں روکا، شراب سے نہیں روکا، جھوٹ تو زبان سی کہنا ہے نا، نہیں کہوں گا بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہاں قربان جائے کریم آقا علیہ السلام کی شان پہ اور لجپالی پہ، کریم آقا کو تو پتہ تھا میں ایسی بات سے روک رہا ہوں کہ جب جائے گا اسے پتہ چلے گا۔ جب رات کو کیا گھر میں رات کا وقت آیا، چوری کرنے کا ارادہ کیا، جاؤں چوری کروں، خیال ہے چوری کرنے جا تو رہا ہوں۔ کل جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور نے پوچھ لیا کہ اے میرے غلام تو نے رات کہاں گزاری، کیا جھوٹ بولوں گا؟ سچ بولنا پڑے گا۔ اور میں نے کہہ دیا میں چوری کرتا ہوں، سب کو پتہ چل جائے گا چور یہی ہے، سب کو پتہ چل جائے گا یہی گنہگار ہے، چھوڑ نہیں کرتا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، جھوٹ سے ظلم نہ کیا، چوری نہیں کرتا۔ پھر شراب کا خیال آیا، شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا، پھر یہ خیال آیا اگر حضور نے پوچھا تو کیا کہوں گا میں نے شراب پی ہے۔ پھر زنا کا خیال آیا، پھر زنا کی بار بھی جو برائی دل میں آتی فوراً سوچ آتی، اگر حضور نے پوچھ لیا تو پھر حضور کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اگر میں نے کہہ دیا یہ کروں میں نے کیا ہے سارے صحابہ میرا مذاق اڑائیں گے، لہٰذا سارے گناہ چھوڑ دیے۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا غلام بتا کیسے آیا ہے؟ آج بھی کریم آقا صدقے جائیں تیری لجپالی پہ ایک جھوٹ سے تو نے بنا دیا تھا، اس جھوٹ نے مجھ سے سارے گناہ چھڑوا دیے، سارے گناہ چھڑوا دیے۔ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، اپنی زبان کو، قسم کا خدا یہ معاشرہ بھی درست ہو جائے، ہمارے گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں، ہماری دینی اور دنیاوی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں اگر ہماری یہ زبان یہ کنٹرول میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ